بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ آپ سب کو ہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ روح بے یقینی سے سامنے یارم کو دیکھ رہی تھی، شاید وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا، روح کی سانس رکنے لگی۔ یارم اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ روح، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کے قریب کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے چہرے میں اپنے یارم کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون تھا یہ شخص؟ اس کا یارم تو نہیں تھا، یہ تو کوئی اور تھا۔ وہ ضرور کوئی برا خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کا یارم ایسا تو نہیں تھا، یہ تو کوئی حیوان تھا جس کے لیے کسی کی جان لینا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ وہ جو بے دردی سے لوگوں کی جان لے رہا تھا وہ اس کا یارم نہیں تھا۔ یارم، روح کو چوٹ لگی ہے، بہت زیادہ گہری ہے۔ خضر چابی لے کر آیا۔ ڈیول کو بہت چوٹ لگی ہے، پیر بری طرح سے زخمی ہے، یارم کے کندھے سے خون نکل رہا ہے، جبکہ خضر کے ہاتھ سے بھی پانی کی طرح خون بہہ رہا ہے، لیکن شاید یہ لوگ درد نامی چیز سے نہ واقف تھے۔ یارم کا ایک ایک لفظ سچ تھا، اس کا ایک ایک حرف سچ ثابت ہوا تھا۔ یارم انسان نہیں بلکہ حیوان ہے، ڈیول شیطانوں کا بادشاہ۔ خضر نے چابی کی مدد سے بیڑیاں کھول دیں۔ زخم بہت گہرا تھا، لیکن یارم بہت احتیاط سے زخم دیکھ رہا تھا۔ روح، ہم سب یہاں سے اسپتال جائیں گے، تمہیں بہت چوٹ لگی ہے، اس نے روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ کب سے اس کے چہرے پر دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، کیونکہ یارم نے اس کے چہرے پر اپنے لیے بے یقینی دیکھی تھی۔ اس کے چہرے کی بے اعتباری دیکھ کر اس کو دوبارہ دیکھنے کی یارم اپنے اندر ہمت پیدا نہ کر سکا۔ یارم کو کچھ گڑبڑ ہونے کا اندازہ تھا، لیکن فی الحال اسے اگنور کر گیا۔ اس نے کب اسے اٹھایا اور کب لا کر گاڑی میں بٹھایا، اسے ہوش نہ تھا۔ ہوش تھا تو بس اتنا کہ یارم نے اس کا یقین توڑا ہے۔ گاڑی اسپتال کے سامنے آ کر رکی۔ یارم یہاں بھی احتیاط سے اسے اٹھا کر لایا۔ وہ سارے راستے ایک لفظ نہ بولی، بس اس کے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ خضر اور یارم نے بھی کوئی بات کرنے کی کوشش نہ کی۔ خضر پریشان تھا، کیونکہ جب روح کے سامنے آیا تھا تو وہ اس سے بات کر رہی تھی، پھر اچانک نہ جانے کیا ہو گیا کہ روح اس سے بھی منہ پھیر گئی۔ ڈاکٹر نے اس کے پیر کی پٹی کی۔ یارم کو اس کی خاموشی بہت ڈسٹرب کر رہی تھی، اس لیے یارم نے ڈاکٹر کو اس کا مکمل چیک اپ کروانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے اسے ذہنی دباؤ کا شکار بتایا۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ فی الحال کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے مشورہ کر کے روح کو نیند کا انجیکشن دے دیا تھا، وہ پرسکون ہو جائے۔ وہ جب اسے گھر لے کر آیا تو وہ سو چکی تھی۔ وہ اسے احتیاط سے اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں لایا۔ وکرم، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ وہ روح کے بالوں میں انگلیاں چلاتا وکرم سے مخاطب تھا۔ ٹھیک 26 منٹ۔ یارم اس سے دور رہا تھا، لیکن 26 منٹ میں اس نے اپنا بہت کچھ 26 منٹ میں گنوا دیا تھا۔ روح کا یقین، روح کی محبت، روح پر اپنا حق۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کتنا اور کس حد تک جان چکی ہے۔ وہ اس کی نظروں کو جتنا چاہے اگنور کرے، لیکن سچ یہ تھا کہ ایک بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھ کر وہ دوبارہ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر پایا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میں اپنے گھر پر تھی خضر، کسی دوسرے ملک نہیں چلی گئی تھی۔ روح کیسی ہے؟ لیلا نے پریشانی سے پوچھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ روح یارم کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یارم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، مجھے نہیں پتہ، بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تو پتہ چل چکا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی لیلا، اس نے کس طرح سے اپنا ہاتھ اسپتال میں میرے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ وہ ان لوگوں سے نہیں بلکہ ہم لوگوں سے ڈری ہوئی ہے۔ وہ ہمیں کتنی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ وہ ڈر سے کانپ رہی تھی لیلا، خضر نے پریشانی سے کہا۔ اب کیا وہ یارم کے ساتھ ہے؟ میرا مطلب ہے اس بارے میں روح نے ایسی کوئی بات کی ہے کہ وہ سب کچھ جان چکی ہے؟ لیلا نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتہ، مجھے کچھ نہیں پتہ چلا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں بہت پریشان ہوں لیلا۔ تم پریشان نہ ہو خضر، میں ہوں نا۔ لیلا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ لیلا، مجھے بہت سالوں بعد یہ رشتہ ملا ہے، میں بہن کو کھونا نہیں چاہتا، خضر نے بے بسی سے کہا تھا۔ ایک آدمی زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ یارم نے اسے گولی مار دی، وہ چلایا درد کی شدت سے، موت کے خوف سے، لیکن سامنے کھڑے شخص کو اس پر ترس نہ آیا۔ اس کی چیخ و پکار اگنور کرتا ایک اور گولی اس کے سینے کے آر پار کر گیا۔ ایک آخری چیخ کے ساتھ وہ شخص اپنا دم توڑ گیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، وہ بے یقینی سے اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت اس جگہ پر نہیں تھی، وہ تو اپنے گھر میں تھی۔ یارم اس کے بالکل قریب تھا۔ یارم نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر رکھا تھا، وہ نیند میں تھا۔ دن کا منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ کل رات وہ کتنی خوش تھی، اس کی سالگرہ تھی۔ کل یارم اسے بہت بڑا سرپرائز دینے والا تھا۔ ہاں، سرپرائز ہی تو تھا،
یارم نے اسے اپنا اصل چہرہ دکھا کر سرپرائز تو دیا ہے۔ روح کو کمرے میں گھٹن ہونے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو یارم کی باہوں سے آزاد کیا اور اٹھ کر باہر چلی آئی۔ اس کا شوہر ایک درندہ تھا، معصوم لوگوں کی جان لینے والا ایک درندہ۔ سارم کی باتیں ایک بار پھر سے اسے یاد آنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، اس شخص کا گریبان پکڑ کر پوچھے اس کا کون سا چہرہ اصل ہے۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ کیسے ایک قاتل کے ساتھ اس کی بیوی بن کر رہ سکتی ہے، وہ کیسے ان لوگوں کے بیچ میں رہے گی۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ لوگ جیسے بھی تھے کم از کم قاتل تو نہیں تھے۔ مجھے سارم کو بتانا چاہیے، وہ میری مدد ضرور کرے گا، وہ مجھے میرے گھر پہنچانے میں میری مدد ضرور کرے گا۔ مجھے میرے گھر واپس جانا ہے، روح نے سوچا۔ وہ کمرے میں آئی۔ یارم اب تک آرام سے سو رہا تھا۔ کیسے کسی کی جان لے کر کوئی شخص کیسے سکون سے سو سکتا تھا؟ کیا اسے خوف خدا نہیں تھا؟ کیا اس نے اللہ کے سامنے حساب نہیں دینا تھا؟ یارم کا دن والا روپ یاد آتے ہی خوف سے ایک بار پھر سے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ وہ ہمت باندھ کر بیڈ کے قریب آئی اور یارم کا فون اٹھایا جہاں پاس ورڈ اس کا نام تھا۔ کیا اس شخص کی پہچان کی طرح اس کا پیار بھی مجھ سے جھوٹا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور یارم کے فون سے اپنے فون میں سارم کا نمبر سیو کیا اور فون واپس وہیں پر رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ وہ اپنا فون اٹھا کر باہر آئی اور سارم کے نمبر پر کال کی، لیکن نمبر لگ ہی نہیں رہا تھا۔ بار بار کوشش کے باوجود بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار فون پر ایک میسج آتا، یو کین اونلی کال دس نمبر۔ بار بار یارم کا نمبر سامنے آ جاتا۔ وہ اسے ہٹا کر پھر سے سارم کا نمبر ملانے کی کوشش کرتی۔ بیبی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پیچھے سے یارم کی آواز پر وہ کانپ کر رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو روح؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا پوچھ رہا تھا جبکہ اس کے ہاتھ میں موبائل فون وہ دیکھ چکا تھا۔ اچھا، فاطمہ بی بی سے بات کر رہی تھی۔ بیبی یہ کوئی وقت ہے ان سے بات کرنے کا؟ چلو آؤ اندر، تمہارے فون سے نہیں لگے گا ان کا نمبر۔ آؤ میں فون ملا کے دیتا ہوں۔ میرے خیال میں اس وقت وہاں بھی بہت رات ہو چکی ہوگی۔ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ چلو آؤ، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اندر کی طرف آنے لگا۔ روح کا سارا وجود ڈر سے کانپ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ اگنور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ روح نے بمشکل اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ بیبی تم اس طرح سے کانپ کیوں رہی ہو؟ مجھے تمہاری طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے، تم کچھ کھا لو۔ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ روح بے جان وجود کو اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ تم پلیز کچھ کھا لو، اس طرح سے تو مزید بیمار ہو جاؤ گی، وہ فکر مندی سے کہتا اسے کچن کی طرف لے جانے لگا۔ بھوک نہیں ہے مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر اس سے فاصلے پر ہوئی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ ہاں بیبی لیکن کھانا پڑے گا۔ تم یہاں پر بیٹھو، میں کھانا گرم کرتا ہوں۔ آج کی شام وہ بہت اسپیشل بنانا چاہتا تھا لیکن آپ فکر نہ کریں، آج کی شام جو سرپرائز آپ نے مجھے دیا ہے وہ ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ روح نے اس کی بات کاٹ کر اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا، آواز میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ یارم نے اس کی بات سن کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کھانا لا کر اس کے سامنے رکھا۔ بیبی یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں، تم سے پھر سے جھوٹ بولا گیا ہے اور تم یقین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سید یارم کاظمی، وہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر اٹھتی چلا کر بولی۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر نہ جانے کیوں یارم مسکرا دیا۔ پھر کافی دیر اس کے چہرے کے تاثرات دکھتا رہا اور پھر ٹھہر ٹھہر کر بولا، روح تم جانتی ہو نا آئی لو یو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا نہ جانے اسے کیا کہنا چاہتا تھا۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ وہ روح کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ روح نے اس کی بات پر سر جھٹکا۔ روح تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس شخص کو مارتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ مجھے تو یہ بھی جانتی ہوگی کہ میں نے اسے کیوں مارا، وہ تمہیں اٹھا کر لے گئے تھے، تمہیں مارنا چاہتے تھے۔ روح صرف میری موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہوتے کون ہیں کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ روح کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ یارم نے ایک نظر گھور کر اسے دیکھا۔ مجھے اتنی اونچی آواز پسند نہیں ہے روح، تم سے پیار کرتا ہوں اس لیے برداشت کر رہا ہوں۔ تم نے میری درندگی کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی اور تمہیں میں دکھانا بھی نہیں چاہتا، سو مجھے مجبور مت کرو۔ اور ایک بات یاد رکھو، تم میری کمزوری ہو اور کمزوریوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے اور میں ایسا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا، مطلب وہ اس کے سامنے شرمندہ تک نہیں تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس نے روح کو اب اتنے وقت سے دھوکے میں رکھا تھا۔ روح کی جان لینا بھی اس کے لیے بہت مشکل نہ تھا۔ روح کا ڈر مزید بڑھ چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے یارم کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی جو اس سے بے خبر کھانے کا نوالہ بنا رہا تھا۔ روح کھانا کھاؤ، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔
تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ یارم اپنا لہجہ نارمل بناتا کھانے کا نوالہ اس کی طرف لے جانے لگا۔ روز سب کچھ پہلے جیسا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تم سب بھول جاؤ۔ وہ ابھی بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یارم نے نوالہ بالکل اس کے لبوں کے قریب رکھا تھا۔ نہ تم کچھ جانتی ہو اور نہ ہی کچھ جاننا چاہتی ہو، چلو اب کھانا کھاؤ۔ میں سختی نہیں کرنا چاہتا، وہ سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا اور زبردستی کھانے کا نوالہ اس کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ دوسرا نوالہ بناتے ہوئے مسکرایا۔ وہ تو اب تم یہ چاہتی ہو کہ میں سارا کھانا تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں؟ نوٹی گرل۔ جبکہ ڈر سے کانپتے ہوئے یارم نے اسے جتنا کھانا کھلایا وہ کھاتی چلی گئی۔ یارم نے اسے اس کی ضرورت کے مطابق کھانا کھلایا اور پھر میڈیسن دینے لگا۔ بیبی اب تم آرام کرو، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر کمبل ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ ڈر کے مارے نیند کی گولی کھانے کے باوجود بھی روح کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ یارم اس کی غیر دماغی اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب لیٹ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ سب کچھ پہلے جیسا ہے روح، سب کچھ بھول جاؤ، کچھ نہیں ہوا، اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے بولا، اور اس کی ہر بات پر دل چاہا کہ وہ پھٹ پھٹ کر رو دے۔ کتنے آرام سے اس شخص نے اس کا اعتبار توڑ دیا تھا۔ ویسے اب وہ ڈیول کے ساتھ ہی رہے گی یا اسے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ شارف کو جب سے پتہ چلا تھا کہ روح سب کچھ جان چکی ہے وہ پریشان تھا۔ نہ جانے اب روح کیا فیصلہ کرے۔ وہ خضر سے پوچھنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے ڈیول اسے فیصلے کا حق دے گا؟ خضر اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا۔ کسی غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے شارف، ڈیول اسے کہیں نہیں جانے دے گا، وہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھے گا۔ بس دعا کرو کہ روح اس حقیقت کو قبول کر لے، کیونکہ رہنا تو اب اسے ڈیول کے ساتھ ہی ہے۔ تم معصومہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانا، میں نہیں چاہتا کہ بات باہر نکلے۔ خضر نے کہا تو شارف کو غصہ آ گیا۔ آخر وہ ہر بات میں معصومہ کو شامل کیوں کرتا تھا؟ دیکھو خضر، معصومہ کسی کی کوئی خبری نہیں ہے جو خبر باہر لے جائے گی، شارف نے غصے سے کہا، لیکن اس وقت اس کا لڑنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں شارف، لیکن میں نے خود اسے انسپکٹر سے بات کرتے ہوئے سنا ہے، وہ اسے ہماری خبریں دیتی ہیں۔ تم گارنٹی لے لو وہ بھی وکرم کے بارے میں بھی سب جانتا تھا اور اسے سب کچھ بتانے والی معصومہ ہی ہے۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، میں نے ڈیول کو اس بارے میں بتایا تھا، لیکن اس نے کہا کہ ہمیں یہ ساری باتیں پہلے تمہیں بتانی چاہیے تاکہ تمہیں بعد میں برا نہ لگے، ورنہ تم جانتے ہو ڈیول کے ساتھ غداری کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر باہر جانے لگا۔ میں ثابت کروں گا خضر کہ معصومہ اس سب میں ملوث نہیں ہے، پھر تمہیں سب کے سامنے اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ وہ غصے سے بولا، افسوس تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے شارف، محبت اندھی ہوتی ہے نا، بتا کر باہر چلا گیا۔ اس کی اچانک آنکھ کھل گئی، پھر سے وہی منظر آنکھوں کے سامنے تھا جو اس نے ابھی اپنی آنکھوں کے پار دیکھا تھا۔ زمین پر تڑپتا ہوا آدمی، اس کے قریب کھڑا ظالم درندہ جو پل میں اس کی زندگی چھین گیا۔ وہ ایک بار پھر نڈھال سی ہو کر بستر پر گر گئی۔ میں نہیں رہ سکتی ایسے لوگوں کے بیچ، یہ سب لوگ قاتل ہیں، مجھے میرے گھر واپس جانا ہے، مجھے واپس پاکستان جانا ہے۔ کیا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میری مدد کر سکے؟ سارم سے بھی رابطہ نہیں کر سکتی، بس وہی میری مدد کر سکتا ہے۔ کاش میں پہلے اس کی باتوں میں یقین کر لیتی۔ میں سارم سے رابطہ کیسے کروں؟ وہ بے بسی سے سوچنے لگی۔ پھر دماغ میں ایک خیال آیا، کل رات یارم نے اس سے کہا تھا کہ وہ فاطمہ بی بی سے اس کی بات کروائے گا۔ اگر وہ فاطمہ بی بی سے بات کر کے سارم کا نمبر انہیں دے کر ساری بات سارم تک پہنچا دے تو ہاں ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے یارم سے بات کرنی ہوگی۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یارم کا دھوکہ ایک بار پھر سے یاد آنے لگا، وہ شخص اس کے سامنے کیا تھا اور اس کے پیچھے کیا۔ وہ یہی سوچتی اٹھ کر باہر آئی جہاں یارم کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ نہ جانے یہ انجان لوگ کون تھے؟ وہ سوچتے ہوئے ان کی طرف آئی۔ آؤ بیبی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ روح جواب میں کچھ نہیں بولی تھی۔ یارم بھی اس کی اس نظر اندازی کو نظر انداز کر گیا۔ آؤ تمہیں کچھ لوگوں سے ملواتا ہوں۔ اس نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک عورت جس کی عمر تقریباً 50 سال ضرور ہوگی، شکل سے تو انگریز لگ رہی تھی، جبکہ ساتھ 30 سال کی لڑکی تھی جس نے عبایا پہن رکھا تھا۔ ان کے پیچھے 2 آدمی کھڑے تھے جو یقیناً یارم کے ہم عمر ہوں گے۔ یہ میری ہیں، اس نے عورت کی طرف اشارہ کیا، آج سے کھانا یہ بنائیں گی اور یہ شفا گھر کے کام کاج کرے گی۔
یہ آصف ہے واچ مین اور رفیق گھر سے باہر کوئی بھی کام ہو تو یہ کرے گا۔ آج سے تم اپنی صحت پر دھیان دو گی، بہت بیمار رہنے لگی ہو۔ آج سے میں اور تم بس ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے لبوں تک لے کر گیا تھا۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے اس گھر میں آنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکے گا۔ دن میں یہ سب تمہارے ساتھ ہوں گے اور رات میں اب میں تمہاری جان پر کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ آپ سب کو میں نے آپ کے کام سمجھا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے ضروری کام یہ ہے کہ میری بیوی کا خیال رکھنا۔ اس کام میں مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ وہ ان سب کو جانے کا بول کر روح کی طرف پلٹا۔ تم ناشتہ کر لو۔ وہ بالکل نارمل طریقے سے بات کر رہا تھا۔ وہ مجھے فاطمہ بی بی سے بات کرنی ہے، روح نے ہمت باندھ کر کہا۔ یارم نے ایک بھرپور نظر اس کی طرف دیکھا تھا۔ روح پلیز پلاننگ مت کرو، میں نے کہا نا، سب کچھ بھول جاؤ۔ تم یہاں سے نکل نہیں سکتی اور نہ ہی کسی سے بات کر سکتی ہو۔ جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ سب کچھ نارمل ہو چکا ہے، میں تمہاری فاطمہ بی بی سے بات کروا دوں گا۔ اور اپنے بچگانہ ذہن پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسی گیمز بہت کھیل چکا ہوں۔ چلو ناشتہ کرو۔ وہ اس کی پلاننگ پر پانی پھیرتا اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا، جبکہ روح کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے دماغ تک اتنی آسانی سے کیسے پہنچا۔ یہ لوگ جو یارم نے اس کے لیے کام پر رکھے تھے وہ کام کم اور اس کی جاسوسی زیادہ کر رہے تھے۔ میری نے کھانا لا کر اس کے سامنے کھانے سے انکار کر دیا۔ صبح تو یارم کے ڈر سے اس نے ناشتہ کیا تھا۔ ان لوگوں کے سامنے اس کا رویہ بھی ایسا ہی تھا کہ ایک بات کے بعد دوسری بات نہیں کرتے۔ میم پلیز کھانا کھا لیجیے ورنہ ہمیں سر کو کال کر کے بتانا ہوگا۔ شفا جو کب سے اس کے نخرے برداشت کر رہی تھی اس کے پاس آ کر بولی، جس کو مرضی بتاؤ، میں تمہارے سر سے نہیں ڈرتی۔ وہ اپنا ڈر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اتنی اونچی آواز میں بولی تھی، میں بھی یہی چاہتا ہوں بیبی کہ تم مجھ سے بالکل بھی نہ ڈرو۔ وہ کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، روح کو پتہ بھی نہ چلا، جبکہ اس کی آواز سن کر دل اتنے زور سے دھڑکا تھا کہ لگا ابھی باہر آ جائے گا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنے کی غلطی نہ کی۔ مجھے لگا ہی تھا کہ تم ان لوگوں کی بات مان کر کھانا کبھی نہیں کھاؤ گی، اسی لیے تو اسپیشلی تمہارے لیے گھر واپس آیا۔ چلو کھانا کھا لو۔ اس کا کپکپاتا ہاتھ پکڑ کر یارم نے بے اختیار مسکرایا تھا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی روح بنا کچھ بولے کھانا کھانے لگی۔ اس بار جب یارم نے اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے کی کوشش کی، جس پر روح نے باقاعدہ یارم کو اپنے ہاتھ دکھائے تھے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ پائی کہ میرے ہاتھ ٹوٹے نہیں ہیں۔ ویسے تم نے مجھے بتایا نہیں کہ اس ڈرامے میں پھر آگے کیا ہوا۔ اس کے برتھ ڈے والی رات وہ یارم کو کسی ڈرامے کی کہانی سنا رہی تھی، پھر کہا تھا جب آگے کی قسط آئے گی تو بتاؤں گی۔ یارم کو نہ تو اس ڈرامے میں انٹرسٹ تھا اور نہ ہی اس ڈرامے کی کہانی میں انٹرسٹ تھا، مگر کہانی سناتے ہوئے روح اتنی کیوٹ شکلیں بناتی تھی کہ یارم کو وہ کہانی سننے میں بہت مزہ آتا۔ روح اس سے بالکل بات نہیں کر رہی تھی۔ یارم نے دیکھا جانے کب اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ روح رونے سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں پر بہادر بن کے چلنا پڑتا ہے، کمزور لوگوں کی دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں جب یہاں آیا تھا بہت کمزور تھا، اتنا کمزور کہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی خوف آتا تھا۔ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اپنے باپ سے تھی، اسی لیے میں نے اسے مار دیا۔ جانتی ہو روح، میری ماں نے مجھے بچانے کے لیے میرے باپ کے قتل کا الزام خود پر لے لیا۔ میں نے نہیں پھنسایا تھا انہیں۔ میری ماں نے مجھے بچانے کے لیے نہ جانے کتنے سال جیل میں کاٹے۔ روح نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، مطلب سالم سچ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کا قاتل تھا۔ وہ مجھے نیک انسان بنانا چاہتی تھی، ایک اچھا کامل انسان، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ روح وہ کہتی ہے جس دن میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، وہ مسکرا کر مجھے گلے لگا لے گی۔ وہ بھی تمہاری طرح ہے، بہت ضدی، لیکن تمہاری طرح وہ بھی یہ نہیں سمجھتی کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہا۔ اسے تو میں نے اپنی زندگی سے دور جانے دیا، لیکن تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی روح، لیکن تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا، تمہیں یاد ہے نا؟
تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، تو پھر کیوں اپنا وعدہ توڑنا چاہتی ہو؟ روح تم کہیں نہیں جا سکتی، کہیں بھی نہیں۔ بھول جاؤ سب کچھ بھول جاؤ، جو بھی ہوا، جو بھی تم نے دیکھا، ہر ایک بات۔ اور اگر نہیں بھول سکتی تو سمجھوتا کرو، ویسے بھی تو عورتیں کتنی باتوں میں سمجھوتا کرتی ہیں، تم بھی کر لو۔ ارے انسان اپنی زندگی میں اپنے پیاروں کو بھول جاتا ہے، تم صرف ایک بات نہیں بھول سکتی۔ بھول جاؤ روح، اور یہ رونا دھونا بند کرو۔ یہاں کمزور لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہاں صرف طاقتور لوگوں کی چلتی ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اسے سمجھانے لگا، جبکہ روح مسلسل رو رہی تھی۔ پھر جیسے تھک ہار کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، ڈر نہیں لگتا، ترس نہیں آتا، انسانیت نہیں جاگتی آپ کی جب کسی کو مارتے ہیں آپ؟ روح نے روتے ہوئے پوچھا، آخر آپ انسان ہی ہیں نا؟ انسانیت نہیں ہے آپ میں؟ رحم، ترس، ہمدردی، کیا ایسا کچھ ہے آپ میں؟ روح چلا کر تھک چکی تھی، جبکہ یارم اس کے سامنے پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا اسے سن رہا تھا۔ بس اتنا ہی یا اور بھی کچھ بولنا چاہتی ہو؟ یارم کے کہنے پر اس نے سر جھٹکا۔ پھر بعد میں یہ مت کہنا کہ میں نے تمہیں بولنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ اس کی بات کا مذاق میں ٹال رہا تھا۔ ہم ہر روز ڈسکوری چینل دیکھتے ہیں جس میں ایک شیر ایک بکری کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر ہر انسان دعا مانگتا ہے کہ وہ بکری کسی نہ کسی طرح سے بچ جائے، جبکہ وہ شیر ہر ممکن طریقے سے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مقصد بکری کی جان لینا نہیں بلکہ اپنی بھوک مٹانا ہوتا ہے، مگر وہ انسان نہیں ہوتا نا، اس لیے سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے اندر انسانیت نہیں جاگتی اور وہ بکری کو شکار کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور شیر کی اس کوشش کے ساتھ ہم سب لوگ یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بکری کا بچہ بچ جائے، وہ اس شیر کا شکار نہ ہو۔ پھر بکری کے بچتے ہی ہم لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگتے ہیں اور ٹی وی بند کر دیتے ہیں، اور پھر ہم بھی ایک بکری کو ذبح کر کے بریانی کھاتے ہیں۔ تب ہماری انسانیت کہیں نہیں جاگتی، ہمیں نہ اس بکری پر رحم آتا ہے اور نہ ہی اس سے ہمدردی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہاں ہمارا معاملہ پیٹ کا ہے۔ اس شیر سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہم اس شیر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس طرح ترس، ہمدردی اور رحم کی تقریریں کرتے ہیں، یارم نے جتلاتے ہوئے کہا تھا۔ انسان ہے نا، انسانیت کی باتیں تو کریں گے ہی۔ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ شیر ہو یا انسان، اپنی بھوک مٹاتے وقت ترس نہیں کھاتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ روح سر جھٹک کر منہ موڑ گئی۔ تو کیا کسی کی جان لے کر آپ اپنی بھوک مٹاتے ہیں؟ کیا سارم کی بات سچ ہے کہ آپ درندے ہیں؟ کسی کا خون دیکھ کر آپ کو سکون ملتا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے اچھے لوگوں سے ہمدردی ہوتی ہے روح، کسی کے ساتھ برا ہوتے دیکھ کر میری انسانیت جاگتی ہے۔ ہاں، میری انسانیت جاگنے کا اندازہ تھوڑا الگ ہے۔ یقین کرو روح، میرے اندر دکھاوے کی انسانیت نہیں ہے۔ اس دنیا سے برائی مٹا کر میرا درندہ سکون میں رہتا ہے، اور وہ سارم جو کہتا ہے کہ وہ انڈر ورلڈ کو اکھاڑ دے گا، صرف دکھاوے کے لیے اسے صرف میڈل چاہیے، اپنے یونیفارم پر ستاروں کے علاوہ اسے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ یہ سب کچھ پروموشن کے لیے کرتا ہے، لیکن میرے اندر انسانیت ہے، میں انسانیت کے لیے کرتا ہوں۔ روح کام چھوڑ نہیں سکتا میں یہ، تو مجھے اسی طرح سے قبول کرنا ہوگا۔ وہ اسے اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تو بس اس کی مسکراہٹ واپس لانا چاہتا تھا۔ آئی لو یو بیبی، میری طرف دیکھو، آئی لو یو، یارم نے بہت محبت سے کہا تھا۔ مگر اب میں نہیں کرتی، وہ چلائی تھی اور بھاگ کر اندر چلی گئی تھی۔ اس کی نظروں میں یارم قاتل تھا۔ لیکن تمہیں کرنی ہوگی، تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی روح، وہ پاگلوں کی طرح کہتا، شیشے کے میز پر ہاتھ مارتا۔ اسے کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ روح کو ساری رات ایک سیکنڈ کو بھی نیند نہ آئی، ایک عجیب سا ڈر اسے گھیرے ہوئے تھا۔ یارم نے کہا تھا کہ وہ اپنی کمزوری کو ختم کرنے میں وقت نہیں لگائے گا، اور روح یارم کی کمزوری ہے، یعنی وہ اسے بھی مار سکتا ہے۔ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اٹھی اور یارم کو دیکھتی جو شاید گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے کمرے میں گھن آنے لگی۔ وہ ایک قاتل کے ساتھ اس کی بیوی بن کے کیسے رہ سکتی ہے؟ اسے کسی طرح سارم تک پہنچنا ہوگا، اس لیے ایک بار یارم کے قریب سے اٹھنے کی کوشش کی۔ جب یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہاں جا رہی ہو تم؟ روح، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فوراً سے اٹھ کر اسے فکر مندی سے دیکھنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے یارم کے ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکے۔ یارم نے بھی یقین سے اپنے ہاتھ دیکھے۔ روح کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یارم کو روح کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ مجھے یہاں گھٹن ہو رہی ہے، میں باہر جا رہی ہوں، یارم کو غصے میں آتا دیکھ کر روح نے کہا۔ یارم ہاں میں گردن ہلاتا اس کے ساتھ اٹھا۔ چلو
آؤ باہر تھوڑی دیر ٹھنڈی ہوا لو، بہتر محسوس کرو گی۔ یارم نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں آپ آرام کریں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ تھوڑی دیر یارم سے دور جانے کے لیے تو باہر جا رہی تھی، اب وہاں بھی یارم اس کے ساتھ آنا چاہ رہا تھا۔ آرام گیا بھاڑ میں اس وقت میری روح کو میری ضرورت ہے۔ یارم نے اس کا گال چومنا چاہا جب روح پیچھے ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے روح کے بال یارم کی مٹھی میں تھے۔ روح درد سے کرا کر رہ گئی۔ میں نے کہا نا یہ غلطی دوبارہ مت کرنا، تمہیں ایک بار میں سمجھ نہیں آتا؟ کہا نا بھول جاؤ سب کچھ، لیکن تم سمجھتی نہیں ہو۔ روح میری جان، مجھے مجبور مت کرو کہ میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں۔ وہ اس کے بال چھوڑ کر محبت سے اس کا چہرہ پکڑ کر بولا، روح سمجھنے کی کوشش کرو، میں تم کو کھونا نہیں چاہتا، اگر تم مر گئی تو میرا کیا ہوگا؟ وہ اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتا آہستہ آہستہ سہلا رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کسی جانور کی گردن کاٹنے سے پہلے اسے سہلایا جاتا ہے۔ مم مجھے سونا ہے، وہ بمشکل بول پائی کیونکہ یارم کا ہاتھ اب بھی اس کی گردن پر تھا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں بیمار نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اسے چھوڑ کر دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھا۔ اب روح میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ باہر جاتی یا یارم وہ دوسری طرف کروٹ لیے ہوئے تھا۔ جب روح نے پکارا، ہاں بیبی بولو، وہ اس کی طرف کروٹ لے کر بولا، شونو مر گیا کیا؟ وہ منمنائی تھی، مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی روح، اور اس وقت مجھے صرف تمہارا خیال آ رہا تھا۔ یارم ابھی بول رہا تھا کہ روح دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ آپ کی وجہ سے ہوا ہے سب کچھ، آپ کی وجہ سے شونو مر گیا، آپ کو کبھی معاف۔ وہ سسو کرتی رو رہی تھی جب یارم نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ یارم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یارم نے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ آنسو صرف شونو کے لیے نہیں، اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یارم کی باہوں میں روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اذان کے وقت اس کی آنکھ کھلی، نماز ادا کر کے وہ دعا میں نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ مجھے صحیح راستہ دکھا یا اللہ، میرے لیے بہتری کر، میں اور آزمائشیں نہیں سہ سکتی، مجھے صبر دے۔ وہ لاکھ غلط سہی، لاکھ گنہگار سہی یا اللہ، میں یارم کو کھونا نہیں چاہتی، یا اللہ اسے سیدھا راستہ دکھا، اسے صحیح کر دے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اپنے رب سے دعا کرتی رہی۔ نماز ادا کر کے وہ کافی پرسکون ہو چکی تھی۔ وہ واپس بیڈ پر آئی جہاں یارم پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس نے چاروں کل پڑھ کر یارم پر پھونک ماری۔ وہ اس سے غصہ تھی، وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ کیسے ایک ایسے انسان سے نفرت کرتی جس نے اسے محبت کا مطلب سمجھایا تھا، اور یارم کو دیکھنے لگی وہ سوتے ہوئے کتنا پیارا لگتا تھا۔ 2 دن پہلے تو وہ اسے جاگتے ہوئے بھی بہت پیارا لگتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب روح کی پھر سے آنکھ لگ گئی۔ میری جان اٹھ جاؤ یار، کب سے جگا رہا ہوں میں تمہیں، مجھے کام پہ جانا ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا بڑے پیار سے جگا رہا تھا۔ روح نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ او میرا بچہ، نیند خراب کر دی میں نے، تم خود ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ جب تک تم مجھے پیار سے نہیں بھیجو گی میں کیسے جاؤں گا کام پہ؟ ابھی تک اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ روح سوئی جاگی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہاری نیندیں کسی دن میری جان لے لیں گی، جلدی سے فریش ہو کر آؤ، میں تب تک ناشتہ لگاتا ہوں۔ آج تمہارے کورس کا آخری دن ہے، بس آج آخری دن تم یہ میڈیسن کھاؤ، پھر تم آزاد ہو۔ مجھے پتہ ہے تمہیں یہ سب کچھ کھانا بالکل پسند نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، صحت کا خیال تو رکھنا پڑے گا۔ اس کا گال چومتا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ وہ دیر دروازے کو گھورتی رہی۔ اس نے سالم تک پہنچنا تھا کیسے بھی، وہ بھی یارم کو شک ہوئے بغیر۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو یارم ناشتہ لگا چکا تھا۔ اب تک ناراض ہو مجھ سے؟ ناشتے کے دوران یارم نے پوچھا۔ وہ جواب میں کچھ بھی نہیں بولی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے خود ہی اپنی میڈیسن لے لی۔ جاتے وقت نہ جانے یارم کتنی دیر سے پکارتا رہا، جانتی تھی کہ وہ اسے کیوں پکار رہا ہے، لیکن وہ باہر نہ گئی بلکہ دوسرے کمرے میں آ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ یارم کب گیا اسے پتہ نہیں چلا۔ یارم کام پر آیا اور سب سے پہلے اس نے فرقان کو قیمتی سے قیمتی تحفہ بھیجنے کو کہا۔ اب فرقان اس کا ساتھی تھا۔ فرقان اگر وقت پر یہ خبر نہ دیتا کہ وکرم دادا کہاں ہے اور روح کو اس نے کہاں رکھا ہے، شاید وہ ٹائم پر اس کے پاس نہ پہنچ پاتا۔ فرقان نے وکرم کے ساتھ غداری کر کے یارم کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، کیونکہ فرقان سمجھ چکا تھا کہ یارم وکرم سے اوپر ہے، اس لیے اس نے اس وقت پر
پارٹی بدل کر یارم کو خبر پہنچا دی، لیکن یارم کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہ تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا جو کتا اپنے مالک کا نہیں ہو سکتا وہ کسی اور کے ساتھ کیا وفاداری کرے گا۔ لیکن یہاں معاملہ روح کا تھا، اس لیے اس نے فرقان کا کوئی احسان نہیں رکھنا تھا۔ اس کے آرڈر کے مطابق خضر نے گردن ہاں میں ہلائی اور باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی شارف یہاں آیا۔ ڈیول، کیا میں تھوڑی دیر تمہارے گھر چلا جاؤں روح سے ملنے کے لیے؟ اس نے آ کر یارم سے پوچھا۔ وہ مجھ سے نہیں ملتی، تم سے کیا ملے گی؟ یارم نے مسکرا کر کہا، ڈونٹ وری، اگر بات مجھ پر آئی تو سارا الزام تم پر لگا دوں گا۔ میں اسے کہوں گا میں بالکل بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھ سے جو بھی کام کروائے تمہارے شوہر نے کروائے۔ میں معصوم بچہ ہوں جس کو ان لوگوں نے نہ جانے کون کون سے کاموں پر لگا دیا اور پھر نہ جانے کیا کیا اس سے الٹے سیدھے کام کروائے۔ وہ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا۔ اگر وہ روح کے سامنے اس طرح سے کہتا تو یقیناً روح اس پر یقین کر لیتی۔ واہ، کاش میری بھی شکل تمہاری طرح معصوم ہوتی، ایسی معصوم سی شکل بنا کے میں بھی کہہ دیتا کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور کسی نہ کسی پر الزام لگا دیتا۔ لیکن افسوس، جاؤ جا کر ٹرائی کر لو، ہو سکتا ہے تم سے بات کر ہی لے اور اس کے سامنے ضرورت میرے نہیں خلاف ہے کوئی بھی اب بکواس شارف کرنے پر کی۔ کیا بھروسہ، اپنے کیے پر عمل کر کے سب کچھ جو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے سوچا ہے کہیں نہ دے اسے۔ ڈونٹ وری، وہ مسکرا کر باہر نکل آیا۔ اجازت دی ڈیول سر نے۔ معصومیت کب سے باہر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں، اجازت تو اس نے دینی ہی تھی، چلو چلتے ہیں، شارف نے کہا تو وہ اس کے ساتھ چل دی تھی۔ شارف کے کافی دیر انتظار کرنے کے بعد روح باہر نہیں نکلی تھی۔ شارف کو یہ بات بری نہیں لگی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اپنے بھائی کو ایک قاتل کے روپ میں دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی بنا کچھ بولے۔ نہ جانے کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی، اس کی نظروں نے شارف کو شرمندہ کیا تھا۔ اگر معصومہ کی اتنی منت نہ کرتی تو وہ کبھی یہاں نہ آتا، لیکن معصومہ کا کہنا تھا کہ ہمیں اس سچویشن میں اس کا ساتھ دینا چاہیے جس کی وجہ سے شارف یہاں آیا تھا۔ شارف بنا کچھ بولے کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ ہمیشہ اس کے پاس نہ جانے کتنی باتیں ہوتی تھی روح سے کرنے کے لیے، لیکن آج اس کے پاس کوئی بات نہ تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اٹھ گیا۔ چلو معصومہ، واپس چلتے ہیں، اس نے معصومہ کو مخاطب کیا۔ روح نے بھی اسے روکنے کے لیے نہ کہا۔ تم چلو، واش روم سے ہو کر آتی ہوں، معصومہ نے کہا تو شارف باہر نکل گیا۔ روح، واش روم کہاں ہے؟ معصومہ نے پوچھا تو روح نے اس کے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے روم میں جاؤں گی، یہ سرونٹس بھی یہی واش روم استعمال کرتے ہیں، معصومہ نے کہا تو روح نے اسے اپنے بیڈ روم کا راستہ دکھایا اور خود بھی اس کے پیچھے آئی، جو کب سے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو معصومہ نے فوراً کمرہ بند کر دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ روح نے اس کے اس طرح سے دروازہ بند کرنے پر گھبرا کر پوچھا۔ روح، یہ موبائل رکھو، اس پر سارم کا نمبر سیو ہے، پلیز سب سے نظر بچا کر کال کر لو، وہ تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے، اور پلیز میرا نام کہیں بھی نہ آئے۔ معصومہ منتیں کر کے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ روح بے یقینی سے موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ دماغ میں بس ایک ہی بات آئی تھی، تو کیا معصومہ سارم کے ساتھ ہے؟ جلدی سے موبائل کمرے میں چھپا کر باہر نکل آئی تاکہ کسی کو شک نہ ہو، کہ یہ بات تو وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ سارے نوکر کوئی عام لوگ نہیں ہیں بلکہ یارم کے جاسوس ہیں جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے پل پل کی خبر یارم تک پہنچاتے ہیں۔ وہ کافی دیر باہر رہی اور لوگوں کو دیکھتی رہی، آخر وہ کس طرح سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ شفا ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی کو فون کرتی، جبکہ میری بار بار مسکرا کر دیکھتی۔ وہ دونوں آدمی باہر ہی تھے، شاید انہیں اندر آنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے تو اتنے دنوں سے اس نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا۔ روح کو آج موقع ملا تھا یہ گھر ٹھیک سے دیکھنے کا۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے اس گھر کو ٹھیک سے نہ دیکھا تھا۔ اپنی برتھ ڈے والی رات اس گھر میں آئی تھی، اس کے اگلے دن ہی ان لوگوں نے اسے کڈنیپ کر لیا۔ اس کے بعد حقیقت اس کے سامنے آئی، اس کو یہ گھر دیکھنے کا شوق ہی نہ رہا۔ یہ گھر ضرورت سے زیادہ بڑا تھا، جو کہ 2 منزلوں پر مشتمل تھا۔ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا، اس گھر میں 10 سے زیادہ کمرے تھے، ایک بڑا سوئمنگ پول، کافی کھلا اور بڑا گارڈن، دیوار کے ساتھ لگے رنگ برنگی پودے، یہاں ہر رنگ ہر نسل کا پودا موجود تھا، پھول موجود تھا۔ وہ لوگ مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، جبکہ روح بے نیازی سے پورے گھر کو آرام سے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر میں واپس آئی تو اس کی نظر اس کمرے میں گئی جو اب بھی بند تھا، اور اس کی چابی یارم کے پاس تھی۔ اس نے دیکھی تھی یہ چابی تب بھی یارم کے پاس تھی جب وہ لوگ دوسرے فلیٹ میں رہتے تھے۔ یارم ایک چابی ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا، ہنی مون پر بھی جس چھوٹے سے چاقو سے اس نے اس جانور کو مارا تھا وہ چابی کے ساتھ تھی۔ یارم نے ایک بار
بھی اس کمرے کا دروازہ نہ کھلا تھا۔ پتہ نہیں یارم یہ کمرہ لاک کیوں رکھتا ہے۔ روح کو یقین ہو گیا کہ میری اور شفا اپنے کام میں مصروف ہو چکی ہیں۔ وہ تو آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان لوگوں کو بتانا ضروری نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے کہا تھا کہ اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، وہ سونا چاہتی ہے۔ جس پر شفا نے مسکرا کر کہا، میم آپ آرام کریں، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ یس سر میم، بالکل ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے پورا گھر دیکھا ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ شفا نے کہا، اس نے کچھ کھایا؟ یارم نے فکر مندی سے پوچھا۔ یس سر، انہوں نے ابھی لنچ کیا ہے اور کہا ہے کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے، وہ آرام کرنا چاہتی ہیں۔ شفا نے بتایا، ہاں ٹھیک ہے، تم لوگ اسے بالکل ڈسٹرب مت کرنا۔ یارم نے مطمئن ہو کر فون رکھا۔ آج کل روح رات کو بھی سکون سے نہیں سوتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ یارم بھی یہی چاہتا تھا کہ روح آرام کرے اور بالکل ریلیکس ہو جائے۔ وہ اس پر بالکل غصہ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی چیز کو لے کر ٹینشن لینے دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ روح آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن اس حقیقت کو قبول کر لے گی کہ یارم کیا ہے۔ یارم چاہ کر بھی اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ روح کو تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کر رہا ہے، لیکن اس معاملے میں وہ خود بھی مجبور تھا۔ وہ کمرے میں آئی اور چھپایا ہوا فون نکالا اور فون میں موجود ایک ہی سیو نمبر پر کال کرنے لگی، جو اگلے ہی سیکنڈ اٹھائی گئی تھی۔ روح تم ٹھیک ہو نا؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ یارم نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ سارم نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، روح بس اتنا ہی بولی۔ کاش تم میرا یقین کر لیتی روح، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ شخص کیسا ہے، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں ایک عام سی لڑکی کے لیے اس کے شوہر کی حقیقت برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں تمہاری فیلنگ سمجھتا ہوں روح، میں سمجھتا ہوں اس وقت تم کس تکلیف سے گزر رہی ہو، لیکن تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ یارم نے تمہیں کہاں رکھا ہے۔ میں تمہارے فلیٹ میں بھی گیا تھا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں رہتا۔ آخر یارم تمہیں کہاں لے کے گیا ہے؟ میں نہیں جانتی کہ یہ جگہ کہاں ہے، بس ایک بہت بڑا گھر ہے، روح نے جواب دیا۔ معصومہ شارف کے ساتھ تمہارے گھر جانے والی تھی، تمہیں فون دینے کے لیے اس نے میری بہت مدد کی۔ اگر معصومہ میری ہیلپ نہ کرتی تو بہت پرابلم ہو جاتی، لیکن جب سے معصومہ تمہارے گھر سے گئی ہے، اس کے بعد میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اس نے بس مجھے میسج کر کے بتایا تھا کہ وہ فون تم تک پہنچ چکا ہے۔ صاحب نے بتایا، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، مجھے پاکستان میں مجھے میرے گھر واپس جانا ہے، یہاں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے میرے سامنے اس آدمی کی جان لے لی، وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یارم روح پلیز رونا بند کرو، میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں، تم فکر مت کرو، میں تمہیں وہاں سے نکلواؤں گا اور آئی پرومس میں تمہیں واپس پاکستان بھجوا دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔